یہ کیسا عشق ہے اردو زبان کا، نشہ آتا ہے اردو بولنے میں۔ طارق فتح ہیں، یہ اس ملک کے لیے ڈینگو یا ایڈز سے زیادہ خطرناک ہے۔ طارق صاحب خود ایسا ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ طارق فتح پہ حملہ کیا گیا، میرے حساب سے یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام تہذیب بے ادبی کی اجازت نہیں دیتا۔ بڑے شائستہ لہجے میں کسی سے اردو سن کر کیا نہیں لگتا کہ ایک تہذیب کی آواز ہے اردو؟ ابیوز کرنا یا گالی دینا یا کسی کو ان پر حملہ کرنا کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ وہ کسی جلسے میں شریک کرتے ہیں تو لوگوں کو ان کے ساتھ اس طرح جو ہے بیہیو نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں جو 50 سے 100 لوگوں نے مجھ پہ دنگا کیا اور مجھے گھیرے میں لے کے پیچھے سے مارا، سامنے سے بائی دی وے کسی نے نہیں مارا۔ میں کچھ وائس آؤٹ کروں جو شاید مجھے پسند نہ ہو یا مجھے پسند ہو اور لوگوں کو پسند نہ ہو، کوئی آ کے مجھے ایسے سریعام مار نہیں سکتا۔ حملہ ہوا طارق فتح پر، وہ صحیح نہیں تھا۔ اگر ہم کسی بھی اینگل سے دیکھیں تو وہ صحیح نہیں ہے۔ طارق فتح ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ اور نوجوانوں کے اندر پاپولر ہے اور سیلفی لے رہا اور لوگ آٹوگراف لے رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ نمسکار، السلام علیکم، آداب۔ میرا نام طارق فتح ہے اور ایک بار پھر آپ کے سامنے فتح کے فتوے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ پچھلے دنوں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک غلط فہمی جو میرے ذہن میں تھی وہ دور ہو گئی۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ اس شو کے اوپر، کیونکہ میں کافی تنقید کرتا ہوں ہمارے عالم دینوں پہ یا مولاناؤں پہ، اور میں سمجھتا تھا کہ شاید وہی مجھ سے ناراض ہوں گے اور جو ترقی پسند لبرل سیکولر مسلمان ہیں ان کی سوچ شاید الگ ہوگی۔ یہ غلط فہمی اس وقت مجھے دور ہوئی جب پچھلے دنوں میں ریختہ فیسٹیول جو اردو لٹریچر سپوزٹلی اردو لٹریچر کی پروموشن کے لیے دلی میں ہو رہا تھا، میں وہاں گیا کچھ اردو کی کتابیں خریدنے کے لیے، اور وہاں مجھ پہ جو حملہ ہوا اس میں کوئی مولانا صاحب نہیں تھے، ایک آدھ بیچارے تھے دور، انہوں کا حصہ نہیں لیا۔ وہاں جو 50 سے 100 لوگوں نے مجھ پہ دنگا کیا اور مجھے گھیرے میں لے کے پیچھے سے مارا، سامنے سے بائی دی وے کسی نے نہیں مارا، ہر ایک نے پیچھے سے اور سوٹیوں سے میری ٹانگوں پہ، وہ سب کے سب سیکولر لبرل پروفیشنل مسلمان تھے۔ ان میں ڈاکٹر تھے، لائرز تھے، اسکول ٹیچرز تھے اور اپنے آپ کو ادیب سمجھنے والے رائٹرز ٹائپ کے لوگ تھے۔ ان کے ذہن میں جو سوچ ہے کہ طارق فتح کا فتویٰ اگر یہ ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ اور نوجوانوں کے اندر پاپولر ہے اور سیلفی لے رہا اور لوگ آٹوگراف لے رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ زی نیوز کے ایک لائیو ٹیلی ویژن شو کے اندر ایک مولانا صاحب نے تو سیدھا مجھ پہ کہا کہ تمہاری گردن کٹے گی، اور اگر یہ بات کافی نہیں تھی تو اب زی نیوز کے جو مالک ہیں ڈاکٹر سبھاش چندر، راجیہ سبھا کے ممبر ہیں، ان پہ بھی فتویٰ لگ گیا ہے۔ ابھی یہ رپورٹ دیکھیے، رپورٹ کے بعد جب ہم آئیں گے تو مہمانوں سے تعارف کرائیں گے آپ۔ دلی کے جس کارکرم میں طارق فتح پہنچے وہاں کئی لوگ ان کے ساتھ تصویر کھنچانا چاہتے تھے۔ ان میں بچے، مہلائیں اور ہر عمر کے لوگ شامل تھے۔ ظاہر ہے یہ وہی لوگ تھے جو زی نیوز کے کارکرم فتح کا فتویٰ کی وجہ سے طارق فتح کو جانتے ہیں اور انہیں پسند کرتے ہیں۔ اسی بیچ قریب 100 لوگ موقع پر پہنچے اور طارق فتح کے چاروں اور گھیرا بنا لیا۔ اس دوران جشن ریختہ کے آیوجکوں میں سے کوئی نہیں پہنچا اور طارق فتح کے ساتھ دھکا مکی ہوتی رہی، ان کے ساتھ بدسلوکی ہوتی رہی۔ راجیہ سبھا سانسد ڈاکٹر سبھاش چندرا نے کہا کہ اگر ایسا کسی انیہ میڈیا کے ساتھ ہوا ہوتا تو نہ جانے اب تک انڈیا گیٹ جنتر منتر کے پاس کتنے تتھا کتھت بدھی جیویوں نے دھرنا دے دیا ہوتا۔ ڈاکٹر چندرا نے یہ بھی کہا کہ نہ ہم ڈرے تھے
نہ ہی ہم ڈریں گے. راشٹر و سماج کے ہت میں سیوا کرتے رہیں گے. جسے جو کہنا اور کرنا ہے وہ کر لے. اور یہ بھی کہ دھمکی تو آتنکی حافظ سعید جیسوں نے بھی دی, پھر ایسی چھوٹی موٹی دھمکیوں سے کیا ڈرنا. فتح کا فتویٰ ہے کہ بولنے کی آزادی کے خلاف مذہب کو ہتھیار بنانے کی سازش بند ہونی چاہیے. آج جو ہمارا مدعا ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں اگر بحث ناگوار گزرتی ہے تو اس کو روکنے کے لیے کیا وائلنٹ ہونا یا ایک دم دنگا فساد کرنا یا فتوے لگانا ضروری ہے. اسی مدعے پہ آج بحث کرنے کے لیے میرے ساتھ کچھ مہمان ہیں. میں ان کا پہلے آپ کو انٹروڈیوس کرا دوں. امبر زیدی ہیں ہمارے ساتھ, فلم پروڈیوسر ہیں, شی از ہیڈ آف اے پروڈکشن کمپنی. آپ بالکل یو آر اے ینگ مسلم, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. ان کے ساتھ ایک اور ہمارے نوجوان دوست جناب گلریز شیخ صاحب, ڈاکٹر گلریز شیخ صاحب, ڈینٹسٹ ہیں. مہربانی آپ کی. مولانا فاروق مفتی محمد فاروق قاسمی گنگوہی, صدر آل انڈیا تنظیم مسلم گوجر. رادھا بھر, کیا بات کی آپ نے, مبارک ہو سر. آئیے بہتر. اور آخر میں ہمارے جانے پہچانے آتھر انڈیا کے جنہوں نے ایک دفعہ ایوارڈ واپس بھی کیا ہے, رحمان عباس صاحب. مہمانوں سے بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھا دیتا ہوں. مجھے فیسٹیول کے اندر دھکا مارا جاتا ہے, ٹیلی ویژن شو کے اندر دھمکیاں دی جاتی ہیں. یہ ذرا ایک ویڈیو کلپ دیکھیے, یہ زی نیوز کے فتویٰ سے کیا تکلیف ہو رہی ہے. فتویٰ تو اعلان ہے, اعلان حق ہے, سن لیجئے. یہ دیکھیں اعلان حق ہے, وہ ختم ہو گئی وہ داستانیں جب چاقو نکال کے مار دیے جاتے تھے. اب دارا شیخوں کی گردن نہیں کٹے گی. اب کے ہندوستان میں دارا شیخوں کی گردن نہیں کٹے گی. یاد رکھیے اورنگزیب مر گیا, اب سنو, اب دارا شیخوں کی گردن نہیں کٹے گی. تمہاری گردن کٹے گی بیوقوف. میری تو مر گیا ہے, کاٹ دیجئے, خاندان بھی مر گیا ہے, کاٹ دیجئے میری گردن. رحمان عباس صاحب, آپ نے دیکھا یہ کلپ. اب اس قسم کی گفتگو ٹی وی پہ ہوتی ہے, فیسٹیولز میں جائے لوگ دھکا بازی کرتے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ لوگوں کے لباس بدل جاتے ہیں لیکن سوچ وہی رہتی ہے, اور اس پہ خاموشی اختیار ہو جاتی ہے. جو نارمل آدمی بات کرنا چاہتا ہے, جو اپوز کرنا چاہتا ہے, وہ ڈر جاتا ہے کہ شاید میرے ساتھ بھی یہی زیادتی ہو. نہیں, اس پر کسی طرح سے ہندوستان کا کوئی بھی پڑھا لکھا مسلمان, سمجھدار مسلمان اور ہندوستان کا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا شہری اس بات کو دیکھ کر خوش نہیں ہو سکتا. اس کا دل دکھی ہوگا, کیونکہ ہماری جو روایت ہے ہندوستان کی, وہ جو مشترکہ روایت ہے, اس میں ہم اختلاف کر سکتے ہیں. میں آپ کے خیالات کو ناپسند کر سکتا ہوں, آپ سے شدید اختلاف کر سکتا ہوں, لیکن آپ کو دھمکی نہیں دے سکتا, آپ پر کسی طرح کا حملہ نہیں کر سکتا. امبر, آپ تو فلم پروڈکشن میں ہیں اور ایک مسلمان فیملی سے دلی میں ہی رہتی ہیں آپ. ایز اے ینگ پرسن آپ کو گھٹن فیل ہوتی ہے کہ جو بات آپ کہنا چاہتی ہیں یا سننا چاہتی ہیں, آپ پہ دباؤ ہے کہ کفر کا الزام لگ جائے گا؟ وہاں پر 100 لوگ تھے, 50 لوگ تھے جو آپ کی آئیڈیالوجی کے ساتھ اگری نہیں کرتے تھے. انہوں نے آپ کو وہاں سے باہر نکالنے کے لیے انہوں نے نعرے بازی کی, آپ پہ حملہ کیا, آپ کو اسالٹ کیا, کیونکہ وہ آپ کی آئیڈیالوجی کے ساتھ اگری نہیں کرتے تھے اور وہ آپ کو وہاں سے نکالنا چاہتے. مولانا صاحب, آپ نے دونوں مہمانوں کی بات سنی, بتائیے آپ کا تاثر کیا تھا. آپ نے وہ جو کلکتہ کے مولانا ہیں ان کی بات بھی سنی, ریختہ کے اندر جو ہوا ہے وہ اس کا بھی آپ کو پتا ہے. آپ اس کو کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, کوئی تحریر ہو یا تقریر ہو, تو اگر وہ کسی کے مذہب پہ اٹیک کر رہی ہے یا کسی کے خیالات سے ٹکرا رہی ہے, تو وہ اپنے خیالات کی وجہ سے وہ ایسا کر سکتا ہے اور کرتا ہے, اور اظہار رائے کا سب کو حق ہے, لیکن اختلاف رائے کا بھی حق ہے. کسی کو اسالٹ کرنے کا حق اسلام میں دیا گیا ہے. یہ گناہ کبیرہ میں سے ایک آتا ہے, کسی کو پریشان کرنا, کسی کو دھمکانا, کسی کی بے عزتی کرنا. آپ میری بات تو سنیں کہ اخلاق اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کسی کے بھی خیالات سے, کسی کے بھی جذبات سے یا کسی کے بھی دھرم سے یا مذہب سے کھلواڑ کریں. آپ اپنے طریقے سے آپ آزاد ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسروں پر. تو یعنی حملہ صحیح تھا؟ نہیں, پھر حملے کی میں حمایت نہیں کر رہا. آپ دیکھیے زبان, نہیں انڈائریکٹلی کر رہے ہیں آپ.
میں آتا ہوں آپ کے پاس آتا ہوں ایک سیکنڈ. دیکھیے آپ کا جواب تو دینے کے لیے بہت لوگ تیار ہیں, آپ سے بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. مولانا یاسر ندیم صاحب نے آپ سے کہا کہ بھئی آپ نہیں آپ مجھے ادھر بات کریں نا, میں کہہ رہا ہوں نا, بتائیں آپ بات کرنے کے لیے تیار میں تو آپ سامنے بیٹھے, آپ سامنے بیٹھے بات کریں نا. ہاں تو آپ سے بات کریں, آپ اسلام بیان کیجئے, اسلام کے سوالات کیجئے. آپ تو اسلام کے جو سوالات اٹھاتے ہیں ان کو تروڑ مروڑ کے الٹا سیدھا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اسلام میں اجازت ہے کسی کو پٹائی کرنا؟ اسلام میں کون پیٹ رہا کسی کو؟ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ریختہ میں؟ یہ آپ کے ساتھ جو ہوا یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے. اچھا آپ جو ہے ایسا شو چلا رہے ہیں جو دوسروں کو اچھا نہیں لگ رہا, تو آپ کو اخلاقاً چاہیے کہ اسے بند کر دیں. نہیں بالکل ریفارم کی بات ہو رہی ہے, اور آپ سمجھتے ہیں مذہب کو برا نہ کہیں. نہ تو آپ تو ایک مسلمان جو ہیں وہ ایک مسلمان کو پٹائی کر رہے ہیں, دھکم پیلی کر رہے ہیں, گالی گلوچ دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں مرد آباد یعنی اس کو موت آئے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی نظر میں کوئی غلط بات نہیں ہے جس پہ آپ کو نکل کے کچھ بولنا چاہیے. یا ایک مولانا کہہ رہا ہے اس کی گردن کاٹ دو, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں تو گردن کٹنے کا آپ نے بتا ہی دیا تھا, یہاں تو کٹتی نہیں کسی کی. ارے یہاں کہاں کٹ رہی گردن؟ آپ کوشش تو کر رہے ہیں, کوشش تو کر رہے ہیں. آپ کی گردن وہ تو سنویدھان نہیں کرنے دے رہا, نہیں کرنے دے رہی آپ کو. لیکن میں آپ یہ کہہ دوں کہ آپ نے جو کہا کہ اردو رائٹرز وہاں پر تھے, اور میں جتنے میرے اردو ادیبوں سے باتیں ہوئی ہیں ان سب کا یہ خیال ہے کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا وہ بہت غلط ہوا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے رحمان صاحب, میں ایک بات بتاؤں, 4 گھنٹے تک ایک رائٹر نہیں آیا. میں ایک سیکنڈ میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ آرگنائزر میں سے ایک شخص نہیں آیا. میں یہ سوال, یہ تو اس آرگنائزیشنل ٹیم کی ویکنیس ہے نا, تو وہ سارے ادیب مسلمانوں کا کیا لینا دینا؟ 4 گھنٹے تک میں کون سی بات ہوئی؟ یہ تو غلطی ہے, یہ ان کی غلطی ہے. مجھے کوئی مارے اس اسٹوڈیو میں بیٹھ کر اور وہاں زی ٹی وی سے کوئی بھی نہیں آئے تو کیا بولیں گے آپ؟ ان کی غلطی ہے نا, ٹی وی والوں کی. ان کی غلطی ہے جو نہیں آئے. اینی وے ڈاکٹر صاحب, لاجیکل بحث جو ہے, آئیڈیاز کی بحث میں موت اور حملہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ مجھے کیول 3 منٹ دینا آپ, پلیز 3 پوائنٹس بولنے ہیں مجھے اس پر. پلیز بولیے. پہلی بات تو جن لوگوں نے آپ کے ویڈیوز بنائے جی ان میں, اور میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آتنکوادی ہیں, لیکن آئیسس والے جو کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ آدمی کی گردن پہ چھری کاٹتے ہیں, وہ اس کا ویڈیو بنا کے پبلش کرتے ہیں. ان کی اتنی ہمت نہیں تھی, اتنی طاقت نہیں تھی کہ یہ سب کر سکے, تو وہ جس پرکار سے لاتے مار رہے تھے یا جو بھی کر رہے تھے اس کے ویڈیو بنا کے انہوں نے سوشل میڈیا پہ ڈالے, 2 بھیجے. جی نمبر 1. نمبر 2, ہم سب بیٹھ کے جو بات کر رہے ہیں نا ابھی, ہم بیمار کی بات کر رہے ہیں, اس کے لکشنوں کی بات کر رہے ہیں, مول بیماری کیا ہے اس کی بات نہیں کر رہے. کیا ہے وہ مول بیماری جو ہے ہمارے اندر مانسکتا جو چل رہی ہے, جو فورن انویڈرز آئے تھے وہ انہوں نے جو ڈالا تھا کہ جو کچھ بھی بھارتی ہے وہ غیر اسلامک ہے. بحث کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ 2 لوگوں کی ویڈیو دیکھیے جنہوں نے اپنے انٹالرنس کے بیسس پہ ایوارڈ واپس کیے تھے. شاید ان کی سوچ سے کچھ لوگوں کو ورودھ ہے, اور اس ورودھ کے چلتے ان کی پریزنس کو وہاں اعتراض کے روپ میں لیا گیا, اور شاید آیوجکوں پر یہ دباؤ بنایا گیا کہ انہیں کیوں بلایا گیا. یہ بہت دکھد ہے, اشوبھنی ہے, دربھاگیہپورن ہے, ایسا ہونا نہیں چاہیے. چنتا کی بات ہے کہ کوئی بھی باہر کا مہمان ہمارے کسی بھی ادبی کارکرم میں شرکت کے لیے آتا ہے تو اس کی سرکشا ہونی چاہیے. اس کو اگر وچار پرکٹ کرنے کا کہیں اوسر ہے تو یہ وچار پرکٹ کرنے کی سوتنترتا بھی اس کو ہونی چاہیے. یہ صحیح شعورتا تو نہیں ہے, صحیح شعورتا تو وہ ہے جو وہ کر رہے ہیں طارق فتح. یہ اس ملک کے لیے ڈینگو یا ایڈس سے زیادہ خطرناک ہے. یہ فیصلہ حکومت کو کرنا چاہیے, ارباب اقتدار کو کرنا چاہیے کہ اس ملک میں ڈینگو یا ایڈس کو پھیلانا چاہیے یا اس کو ختم کر دینا چاہیے. ابھی آپ نے منور رانا کو سنا اور نند بھردواج کو بھی سنا. سر بتائیے یہ کہ یعنی کالے لباس میں جب سبز رنگ چھپ کر سامنے آتا ہے نا تو ایسی گھٹیا زبان میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. آپ منور صاحب کی بات؟ میں منور صاحب کی بات کر رہا ہوں. ان کو انٹالرنس کو ڈیوائڈ اس طرح کر کے نہیں دیکھنا چاہیے. جو انٹالرنس ہے وہ انٹالرنس ہے, چاہے وہ مسلمان کریں, ہندو کریں, دلت کریں یا کوئی اور کریں. ہم ایک دوسرے کے خیالات سے اختلاف کر سکتے ہیں. مجھے آپ کی بہت ساری باتیں ہیں جو ناپسند ہیں,
لیکن اس کے باوجود مجھ پر لازم ہے میں آپ کا احترام کروں. خیالات کا جواب خیالات سے دیا جا سکتا ہے, بحث کا جواب بحث سے دیا جا سکتا ہے, اختلاف کا جواب اختلاف سے دیا جا سکتا ہے, لیکن کسی کا احترام نہیں کرنا, کسی کی توہین کرنا, کسی پر پتھر اچھالنا, کسی کے پشت پر اس کو مارنا, یہ سب انتہائی گری ہوئی اخلاقاً حرکتیں ہیں, بہت گری ہوئی حرکتیں ہیں, اور یہ ان حرکتوں کو کسی طرح برداشت نہیں کرنا چاہیے. منور صاحب نے تو اپنا ایوارڈ واپس کیا تھا, انہوں نے اس وقت ڈرامہ کیا تھا. منور صاحب نے تو اردو جو پوئٹری کی روایت ہے, جو ترقی پسند روایت ہے, اس کو بدنام کیا تھا. ہم نے تب بھی ان کے خلاف ہم نے سخت باتیں کہی تھی. یہ تو ایسے تماشا کرنے کی عادت ہے, اور اسی طرح کا تو مشاعرہ بھی جو وہ پڑھتے ہیں وہ اسی طرح کا پڑھتے ہیں, ایک شرما پر, ایک باغ پر, ایک حب الوطنی پر, اور یہ بیوقوف بنانے کے دھندے ہیں, اور ہم ان کی مذمت کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ سے اختلاف کرتے ہیں لیکن ان کی مذمت کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ وزن ہے کہ میں ڈینگو یا ایڈز کی وبا کی طرح ہندوستان میں آیا ہوں؟ دیکھیے, یا کم بیماری ہے. یہاں تو ہر آدمی کو اپنے اپنے اعتبار سے سوچنے کا بھی اور کہنے کا بھی حق ہے. اچھا, رہی بات آپ صرف ایک ہی کمیونٹی کو لے کے, ایک ہی طبقے کو لے کے, ایک ہی مذہب اور دھرم کو لے کے بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے انہیں ویروت کرنے کا حق ہے, اور ان کا اپنا اپنا انداز ہے. البتہ یہ ہے کہ اخلاق سے نہیں گرنا چاہیے, اس کے جو قانون ہے ہمارے ملک کے اس اعتبار سے کارروائی کرنی چاہیے. بالکل صحیح ہے. اور ایک بات پھر آتی ہے کہ یہ وہ لوگ جنہوں نے دھڑا دھڑ جا کے سارے ایوارڈ واپس دے دیے, وہ کہاں چلے گئے جب یہ سب بات خبر میں آئی؟ وہ کہاں گئے بڑے بڑے ایڈیٹر اور بڑے بڑے دانشور جو کہہ رہے تھے ہم ایوارڈ واپس کر دیں گے؟ کہ اسی وقت ایوارڈ واپس ہوتا ہے جبکہ کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ہو. ہم نے ان ہندوستانیوں سے جنہوں نے انٹالرنس کے نام پہ ایوارڈ واپسی کی تھی یہ پوچھا کہ جو میرے ساتھ ہوا, جو انٹالرنس میرے ساتھ ہوئی, اس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے. لیجئے سنیے. کسی نے کہا کہ آپ کی آزادی اس جگہ ختم ہوتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہو جاتی ہے. یہاں تک آپ اپنا ہاتھ پھیلائے, آپ کی آزادی ہے, کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. لیکن جب آپ میری ناک سے آگے بڑھیں گے جس سے مجھے چوٹ لگنے کا خطرہ ہوگا تو میں یہ کہوں گا کہ اس کو ہم مذہب میں مداخلت کہیں گے. حکومت کو یہ خود چاہیے تھا, پولیس کو, جوڈیشری کو, کہ اس کے خلاف بلاسفیمی کا, توہین مذہب کا مقدمہ دائر کیا جائے. لیکن جب حکومت سوئی رہی, جوڈیشری سوئی رہی, پولیس خاموش رہی, تو لوگوں نے شاید اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا. لیکن خدا کا شکر ہے کہ ابھی زندہ ہے, ابھی اس کو اتنی مار نہیں پڑی ہے کہ یہ مر گیا ہوتا. کسی بھی دھرم میں جو کٹر پنتھ کی سوچ ہے نا, اس کی میں وروتا کرتا ہوں. کسی بھی دھرم کی ہو, چاہے وہ شو کرتا ہے تو چلنے دینا چاہیے. اس کے برابر کوئی جو دلیل ہے اس دلیل سے جواب دینا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں انٹالرنس ہے. اگر کچھ لوگ ان پہ اب یہاں پہ کسی ڈنگ سے حملہ کریں, ان پہ مارنے کی کوشش کریں, انٹالرنس ہے. لیکن اگر وہ بدبخت ادھر سے ہی ایسے مذہبی جذبات میں دخل دیتا ہے جن میں نہیں دینا چاہیے, تو ان کو آپ اپنا مہمان بنائیے, تو وہ ساری بستی کا, سارے سماج کا, سوشل سوسائٹی کا مہمان نہیں بن سکتا ہے. آپ آئے ہیں سر آنکھوں پہ, لیکن میں تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے بھی مذہب کے خلاف یا کسی بھی روایات اور اقدار کے خلاف کر رہے ہیں یا بول رہے ہیں, تو اس کا جو سولوشن ہے, جو طریقہ ہے ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشن میں, وہی اپنانا چاہیے. نہیں, میں کیا اسلام کے خلاف کیا بول رہا ہوں, مجھے ذرا بتائیے. آپ تو یہ تو بات طے ہے کہ آپ سراسر اسلام کے خلاف بولتے ہیں. کیا اسلام کے مطابق تو آپ بولتے ہی نہیں, کیونکہ آپ کا اسلام سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. اچھا, آپ صرف زبان سے مسلمان کہیں تو اس سے مسلمان نہیں ہو جاتا. لیکن مسلمان ہونا, ایک سیکنڈ, امبر کو بولنے کی آزادی تو ہے. آپ ریلیجن کی بات کر رہے ہیں. ریلیجن ایک تو اسپرچل ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے سوشل. ریلیجن, آپ ایک ہندو ہے, وہ 125 بار مندر کی پریکرما کرتا ہے, اس سے اس کو بھگوان سے نزدیک محسوس کرتا ہے, اس کو اس سے الیٹمنٹ ملتی ہے. اور ایک مسلمان ہے, میں ہوں, آپ ہیں, 5 بار نماز پڑھتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں اللہ کے آگے, اس سے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے, ہم اللہ کے نزدیک محسوس کرتے ہیں. یہ ہماری بہت پرسنل چوائس ہے, یہ ہمارے خود کے لیے ہیں, ہم اپنے لیے ہیں. میں آپ کو یہ مجھے یا آپ کوئی بھی, ہم ایک دوسرے کی جو عبادت کرنے کا طریقہ ہے اس کو کم زیادہ اچھا برا سمجھ سکتے ہیں, لیکن جو ہمارے سوشل, جو ہمارا ایک سوشل ریلیجن ہے, جس طریقے سے ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں, کیا وہ ہم ایک اس میں ایک کامن گراؤنڈ نہیں ہونا چاہیے؟
नहीं, ये तो इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं मुसलमान वही मैं कह रही हूँ। दुनिया में रहने का तरीका अलग होता है और रिलीजन एक अलग चीज है। हम दोनों चीजों को, इस्लाम को, मुस्लिम को, हम दोनों चीजों को मिला रहे हैं। अलग चीज है, हम आज भी उन 1300 साल पुराने रूल्स के साथ जी रहे हैं जो उस वक्त की कल्चर और उस वक्त की सोसाइटी के साथ है, जो 1400 साल पुराने रूल्स हैं और जो हमारे नबी ने दिए, जब तक आप परिवर्तन नहीं लाएंगे, वही असल है। जब तक आप मुसलमानों के बच्चों को टायर पकाने के लिए इस्लाम हो नहीं सकता, पंचा जुड़वाएंगे और पंगे चलवाएंगे के खिलाफ है, वो इस्लाम हो ही नहीं सकता। देखिए मैं बोलता हूँ कि आप इस्लाम चलेंगे, मुसलमान हो। प्रोग्रेसिव रिलीजन, इस्लाम प्रोग्रेसिव विश्वास रखता है। साहब हो या मैं हूँ या आप हो, और आप एक बात बताएं, वही रूल चलेंगे तभी इस्लाम मानने वाला नहीं। देखिए आपके पास वही आई, क्या कोई फरिश्ता आया, कोई देवदूत आया आपको बताने के लिए कि ये मुसलमान नहीं है? देखिए अंबर को बोलने दे, एक देखिए, सेकंड। मैं कुरान और हदीस की बात नहीं कर रही हूँ, मेरा काम नहीं, वो आपका काम है। मैं दुनिया में रहने के तरीके को, सलीके की बात कर रही हूँ। दुनिया में हर आदमी अपने अपने तरीके से जी रहा है। जो रूल्स बने थे वो आज से 1300 साल पहले जानवर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, इंसान अपने अपने तरीके से। बोल तो लेने दे। नहीं क्या, या और जो लोग रह रहे हैं क्या जानवरों के तरीके से रह रहे हैं आपके हिसाब से? नहीं, जो गैर मुस्लिम है वो जानवर के तरीके से रह रहे हैं। जो मुसलमान कुरान और सुन्नत के खिलाफ चल रहा है या बोल रहा है तो उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें क्या बोला हमने? बात वही हमारी वही प्रॉब्लम है। बता दो, कुरान के विरोध में, कुरान के विरोध में आज तक का जितने भी शो चल रहे पर्दे की धज्जियां उड़ाई, जबकि पर्दा तो इस्लाम का हुक्म है। तो ये मुसलमान नहीं है, ये बच्ची मुसलमान नहीं है। मैं मुसलमान नहीं हूँ, आप ये बच्ची नहीं है मुसलमान। देखिए, जब आप इस्लाम के कानूनों को मानेंगी तभी तो आप पक्की मुसलमान कह रहे हैं। ऐसे तो ये भी मुसलमान नहीं, कह रहे हैं, आप मुसलमान कह रहे हैं, एग्जैक्टली वही मैं बोलना चाह रही हूँ। जो रिलीजन है, स्पिरिचुअल रिलीजन, वो अंबर को मेरी बात सुनिए सर, अंबर की बात कुछ सुनी नहीं पा रहा। एग्जैक्टली मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। जो रिलीजन है, हम नमाज पढ़ के अल्लाह के आगे, अल्लाह के सामने खुद को उसके नजदीक महसूस करते हैं। या कोई XYZ हिंदू है, वो 135 बार 125 बार से मंदिर की परिक्रमा करता है और खुद को भगवान से नजदीक महसूस करता है, एलिटमेंट मिलती है उस चीज से। वो एक हमारी पर्सनल चॉइस होती है। हम रिलीजन को, जो हमारा सोसाइटल नॉर्म्स है, उसके साथ मिक्स नहीं कर सकते। हम जो इस्लाम में यही करते, हम रिलीजन और जो सोशल नॉर्म्स है उसको मिक्स करके हमने एग्जैक्टली सियासत को मिक्स करके हमने एक अपने अंदर सोसाइटी में एक जहर बना लिया है। पूरी दुनिया में आप वर्ल्ड ओवर चले जाइए, कोई भी मुस्लिम को रखने के लिए तैयार नहीं है। कोई तो ऐसी वजह होगी जिसकी वजह से पूरी दुनिया हमसे नफरत करती है। यही तो इस्लाम दुश्मनी है, यही मुस्लिम दुश्मनी है। आपको लग रहा है कि तारिक साहब की वजह से पूरी दुनिया हम लोगों की दुश्मन है? आप जैसों की वजह से मुसलमान जो है बदनाम है, इसलिए कि आपने इस्लाम का नाम तो रख लिया और इस्लाम मुसलमान के घर में पैदा हुआ। एक मिनट, आपको लगता है कि आप ऑथराइज्ड हैं मुझे गैर मुस्लिम कहने के लिए? मैं आपको गैर मुस्लिम नहीं कह रहा हूँ, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ आप इस्लाम के उसूल से हटी हुई हैं। आपको लगता है कि आप जैसे, मतलब आप मेरे लिए ऐसा बोल सकते हैं? आपको पता है इस्लाम में पर्दे का हुक्म है, आपको पर्दा करना चाहिए? बिल्कुल है, बिल्कुल है पर्दे का हुक्म है। पर्दा है नहीं है सर, औरत के माने ही पर्दे के इस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार का आप बताते हैं। पर्दा जितना इस्लाम में औरत के लिए है उतना मर्द के लिए भी है। आप इस चीज से एग्री करते हैं नहीं करते? मर्द के लिए क्या, मर्द तो पर्दों में ही है। तो मैंने कौन से कपड़े नहीं पहने हुए? आपके लिए सर ढकना भी है ना। अरे तो सर नहीं ढकेंगी औरत। जो रूल जहाँ से आए हैं, अल्लाह के यहाँ से आए हैं। शरिया अल्लाह का क्या? बिल्कुल 13वीं सदी। नहीं, बिल्कुल गलत बात करें। कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान हजरत जिब्राइल अमीन के जरिए। रहमान अब्बास, ये मान लीजिए कि आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, एग्जैक्टली मैं वही जहाँ पर वो शरिया नहीं है जो अफगानिस्तान में तालिबान लाना चाहते हैं। यहाँ पर एक कानून है, एक हमारा उसूल है जिसके तहत हम जीते हैं। इस मुल्क में लोगों के अलग अलग त्यौहार हैं, अलग अलग मज़ाहिब हैं, सबको अपने तौर पे क्या जिंदा रहने का हक है या नहीं? अपने अपने तौर पे जिंदा रहने का हक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है ना। हम उनकी जाती जिंदगी में क्या आपको मदाखलत करने का हक है? मैं तो ये कह रहा हूँ उन्हें अपने तौर पे जीने का हक है या नहीं? अपने तौर पे जिए, लेकिन ये ना कहें कि ये इस्लाम है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। देखिए जिस तरह से हम ये चाहते हैं, देखिए जिस तरह से हम ये चाहते हैं इस्लाम को और जो सोसाइटल नॉर्म है मुस्लिम्स के लिए वो मिक्स कर रहे हैं। जिस तरह से हम चाहते हैं कि फतेह साहब का जो नजरिया है
नहीं, उनका नजरिया तो आप उनके प्रोग्राम देखते हैं, आप उनके प्रोग्राम देखते हैं, मैं देखता हूं, मैं तो देखता नहीं हूं, आप क्यों देखते हैं? ऐसे है, आपको देखने की जरूरत क्यों पेश आई? वो अक्सरियत वाले कल्चर को अकलियत पर थोपना चाहते हैं। मैं वही कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। आप कह रहे हैं सर झुका होना चाहिए, कहीं उसका जिक्र नहीं है कुरान में, और आप लोगों ने दुनिया भर में फैला दिया कि जो औरत बुर्का ना पहने वो सही मुसलमान नहीं है। मैं कहता हूं बुर्के की कायद नहीं है, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। पर्दे की कायद है। पर्दा क्या मतलब होना चाहिए? पर्दा तो लफ्ज है ही नहीं। औरत के माने खुद पर्दे कहने, वो पर्दे की रहने की चीज है। देखिए मौजू, देखिए अब्बास भाई, मौजू ये है कि वो सोच जिससे एक शख्स दूसरे को कत्ल करने पे आ जाए, बिल्कुल वही था। और उसकी ओरिजिन क्या है? अगर हम छुपे बैठे आगे पीछे गलत किस्म की बातें करके, जो आम तौर पे होती हैं कि साहब इट्स रिलीजन ऑफ पीस, और जनाब ये है, और हमारा नौकरी पेशा है, और हमारा सोशल नॉर्म्स है, ये सब इशू सिर्फ एक है। ये कौन सी सोच है जिसकी बेसिस पे मुनव्वर राना ये कहते हैं कि मैं एड्स का वो हूं, कैरियर हूं? ये कौन सी सोच है जो एक मौलाना को कहती है तारिक फतह की गर्दन काट दो? रहमान अब्बास साहब ने बड़ी अच्छी बात कही मौलाना साहब से कि अगर फतह के फतवा देखने से एतराज है उनको, या उनको पसंद नहीं आता, तो चैनल बदल लें, कोई और देख लें। ये तो नहीं हो सकता कि प्रोग्राम पसंद ना आए तो आप दूसरे की गर्दन काटने का, या जूती मारने का, या किसी एक अदबी महफिल में जाके होस्ट का और किसी लेखक की पिटाई कर दीजिए। बात फिर ये हुई कि अब अंबर यहाँ बैठी हुई हैं, हमारी बेटी जैसी हैं, अब अपना प्रोफेशनल काम कर रही हैं, प्रोडक्शन कंपनी है, उन पे मौलाना साहब ने कह दिया कि आपने कपड़े ठीक नहीं पहने हुए, मुसलमान जैसे पर्दा होना चाहिए और सर पे कपड़ा होना चाहिए। अब अगर ये लोग सुन के कल को अंबर पे कोई ज्यादती कर दें, या सड़क पे कह दें कि भाई तू कैसी मुसलमान है, सर पे पत्थर, वो बुर्का नहीं डाला हुआ है, ये कि, तो इसका क्या नतीजा होगा? हम कैसे दूसरे लोगों को जज कर रहे हैं? मुसलमान इस्लाम के उसूल हैं, उन उसूलों से देखिए मौलाना साहब, फिर आप वही बात कर रहे हैं। देखिए इस्लाम एक अलग चीज है, सोसाइटी में रहने का सलीका तरीका एक अलग चीज है। जो पर्दा बना था, जो मुसलमान है वो इस्लाम के उसूलों को पसंद करेगा, या मतलब जो दूसरे मजहबों के? हिंदुस्तान में आप कॉन्स्टिट्यूशन या शरिया, हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है या शरिया ऊपर है? देखिए ऐसा है, हिंदुस्तान में रहने के एतबार से सब अपने अपने एतबार से कौन किसको मना कर रहा? सब तीसरे बताइए, तो बताइए मतलब। मैं एक सेकंड, सवाल मेरा बड़ा सिंपल है। आपकी निगाह में, आपके पर्सनल उसमें हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अफजल है या शरिया की किताबें अफजल हैं? आप ये क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? आप ये पूछिए ना भाई। मैंने आपको जजमेंट दिया ना। अब बात ये है कि आप जो है इस्लाम को क्यों बीच में ला रहे हैं? फिर इस्लाम के भी उसूल है और हिंदुस्तान के भी उसूल है। अंबर आप बताइए, उसूल माने कानून, कानून सिर्फ इंडिया में पार्लियामेंट का है। एग्जैक्टली, हम कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो हो रहा है, क्या ये हिंदुस्तान के कानून में दाखिल है? क्या हो रहा है? ये जो कर रहे हैं आप, फ्रीडम और क्या गैर कानूनी? गैर कानूनी किसी के मजहब में। ये बहुत सारे मुसलमानों का ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि तारिक साहब की बातें गैर इस्लामी है, इस्लाम पर हमला। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को ये वाकई शिकायत है, बिल्कुल, और उसे ऐसा लगता है कि इन्होंने कोई ऐसी बात कही है जो इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम का इंसल्ट करती है, तो वो कोर्ट में क्यों नहीं जाते? बिल्कुल वही मैं बोल रही हूँ। तो कोर्ट में चले तो गए अंसार नहीं गए ना, नहीं ऐसी मुझे लगता है आपने अगर ऐसी बातें कही है और ये खामाखा अगर अफवाहें फैलाई जा रही है, तो उससे बेहतर आप कोर्ट में जाए। कोर्ट तय करेगा कि उन्होंने आपकी मजहबी जज्बात पर हमला किया है या नहीं किया। हमको इसकी आजादी है ना। वो जो कलकत्ता के इमाम साहब ने इनकी गर्दन वाली बात कही, बताइए वो कैसे? उससे आपको तकलीफ नहीं होती है? इजाजत ना इस्लाम नहीं, उससे दुख नहीं होता है कि ये कैसा मुसलमान है? उनका अपना ख्याल है, किसी को उनका अपना ख्याल है, तो इनको अपने ख्याल की आजादी नहीं है। नहीं, इनको ये तो मेहमान है, ये हमारे मुल्क में आके एक कम्युनिटी पे क्यों? उसने आपसे ये नहीं पूछा कि मुझे ये बताइए कि इस्लाम के मुताबिक मैं किस तरह रहूं? क्या उसने आपसे राय तलब की? नहीं, उसने नहीं। जब उसने राय तलब नहीं की, आप क्यों बता रहे हैं? आप मैं तो इस्लाम की बात बता रहा हूं। नहीं तो आपने पूछा नहीं है ना।
अच्छा, आप हिंदुस्तान को पसंद करते हैं, आप से पूछेंगे। मैं एक ग्रोन अप लेडी हूँ, मुझे पता है मेरे लिए क्या सही क्या गलत है, और मैं बहुत अच्छे से करती आ रही हूँ। आप मेरे अराउंड कितने सारे लोग हैं, आप जाके फीडबैक पूछिए कि मैं क्या हूँ। लोग मेरी मिसाल देते हैं कि तुम्हारी जैसी लड़की नहीं मिल सकती, अब जस्ट बिकॉज मैंने सर नहीं ढापा हुआ है तो आपने मेरे लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट रेडी कर दिया कि आप नहीं। देखिए, आपके समझने में फर्क नहीं, समझने में फर्क नहीं। सबसे पहले आपके लिए सबसे नहीं, लड़की के लिए सबसे पहले आपके पास एक सबसे बड़ी पॉइंट है कि आप लड़कियों को दे दो। अगर लड़की औरत में बात क्या इस्लाम ने इसकी इजाजत सर खोलने की? सर बिल्कुल दिया, बिल्कुल दिखाइए। कहा मुझे कुरान की कोई आयत दिखाइए, नबी की कोई हदीस दिखाइए। आप कहाँ से ले आए सर? आप कहाँ से कह रहा हूँ, इस्लाम उसको तो हम मानते हैं। कुरान में नहीं है, नहीं है, आप सरासर इस्लाम के खिलाफ, कुरान में नहीं है। आप इस्लाम के भी खिलाफ हैं, मुसलमान के भी खिलाफ। अरे भैया ये जाने दो, इस तरह के इल्जाम मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आपको कोर्ट जाना चाहिए। ये सोच क्या है जिसके तहत एक शख्स एक दूसरी औरत को उसके कपड़े, एक शख्स दूसरे शख्स को वबाह कहे या कत्ल करने की धमकी दे? ये सोच क्या है? अच्छा, ये हम कह सकते हैं कि ये हर कम्युनिटी में ये सोच होगी, लेकिन इस वक्त दुनिया भर में खास तौर पे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और इंडिया में जो एक मुसीबत आई हुई है मुसलमानों पे कि ना वो जा सकते हैं ना आ सकते हैं, ना उनको एडमिशन मिल रही यूनिवर्सिटी में, ना उनकी किताबें छप रही हैं। और बजाय इसके कि हम आईना देखें कि हम कर क्या रहे हैं, हम एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कुफर का। हमने ये सवाल यंग लड़के लड़कियों से पूछा कि क्या अगर आप किसी के साथ इख्तिलाफ राय रखते हैं, उनकी बात से आप अग्री नहीं करते हैं, तो क्या आपको ये इजाज़त है कि उनके साथ गुंडागर्दी की जाए? किसी इंसान पे बिना कुछ जाने जस्ट बिकॉज वो कुछ बोल रहा है उसे जाके मारना पीटना, आई डोंट थिंक वो एक सही तरीका है किसी को सही रास्ता दिखाने के लिए भी। आई थिंक वही चीज़ें बातें करके भी सॉर्ट हो सकती है, वही चीज़ें कामली भी सॉर्ट हो सकती है। स्पेशली जो कम्युनिटी ने अटैक किया है, शायद वो उनसे बैठ के भी बात कर सकते थे, जो भी है। बट इवेंचुअली आई थिंक जैसे उन्हें फतेह जी का बोलना अच्छा नहीं लगा, आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत लोगों को उनको मारना भी अच्छा नहीं लगा। मुझे वायलेंस नहीं पसंद है, मैं नहीं चाहूँगी कल को अगर मैं कुछ वॉइस आउट करूँ जो शायद मुझे पसंद ना हो या मुझे पसंद हो और लोगों को पसंद ना हो, कोई आके मुझे ऐसे सरेआम मार नहीं सकता है, क्योंकि आई थिंक वो दादागिरी है। किसी की बात पसंद ना आने पर हमला तो सही नहीं है, और मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों में यही एक सही रास्ता होता है कि बैठकर बातचीत की जाए और दोनों लोग अपनी अपनी दलीलें दें, जो बात सही होगी लोग उसको कबूल करेंगे। मतलब मजहब के मामले में लोग खुद को संभाल नहीं पाते हैं, क्योंकि अकीदा इंसान का ऐसा होता है, तो हालात ही ऐसे थे कि खुद को रोक नहीं पाया, उस तरह की जो है उनके साथ हरकत कर दी गई। लेकिन दूसरा तरीका भी था कि इस तरह की हरकत ना की जाती। अकॉर्डिंग टू मी ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी हैव द राइट टू स्पीच, वी हैव द राइट टू एक्सप्रेस। जो भी उनके व्यूज़ हैं उनके अपने हैं, लेकिन अगर हम भी उनको इसी तरीके से मैन हैंडल करेंगे या उन पे मारपीट करेंगे उनके साथ, तो वो फिर उनमें और हमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। कि अगर हम किसी की बात से सहमत नहीं है तो हमें उसका विरोध कर सकते हैं, हमें उसे गाली नहीं देनी चाहिए, अपनी राय जाहिर कर सकते हैं हम उस पर। हर बात डंडे के बल से नहीं हो सकती, प्यार के बल से भी हो सकती है, इसलिए हमें हर चीज़ को अच्छी लहजे से, जिससे कि दूसरे के भी जहन में आए, उस तरह से हमें बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए। मौलाना साहब जो शरीयत की और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, तो मैं आपसे पूछ रही थी कि आप पहले खुद को एक इंडियन मानते हैं या पहले आप एक मुस्लिम हैं? पहले आप क्या हैं? पहले मुसलमान, फिर इंडियन और हिंदुस्तानी। बताइए तो ठीक है। हिंदुस्तान यानी अगर इस्लाम और हिंदुस्तान के मसले में आप, अगर हिंदुस्तान में ये हो जाएगा कि मुसलमान नहीं रह सकता, तो फिर हमें जीने का हक क्या रहेगा? क्या मतलब? हिंदुस्तान का कानून ही ये है कि हर आदमी अपनी मजहबी आजादी के साथ। तो फिर ये वो आजादी अंबर को नहीं है। हिंदुस्तान में हम पैदा हुए और इस्लाम के साथ इसी हिंदुस्तान में अंबर की बात रह जाती है। जो हिंदुस्तान आपको इस्लाम पे अमल करने की इजाजत दे रहा है, तो क्या आपको उसको ऊपर नहीं रखना चाहिए इस्लाम से? उसी को तो ऊपर रख रहे हैं। आपने पहले इस्लाम बोला। नहीं, मौलाना साहब ने एक बात कही कि इस मुल्क में सबको आज़ादी है अपने ख्याल और अपनी बात करने की, लेकिन अंबर जैदी के लिबास के बारे में अगर आज़ादी नहीं है तो उस पर उनकी खामोशी है, और अगर आज़ादी है तो मैं जो कहता हूँ, क्या मुझे आज़ादी नहीं है? क्या मेरी आज़ादी के ऊपर कत्ल का यानी फरमान आए और गर्दन कटने लगे और अदबी महफिलों में अटैक हो?
ہم نے ہندوستان کے کچھ عالم دین مسلمان مولاناؤں سے یہ پوچھا کہ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ بحث کے نام پہ کسی کے ساتھ غنڈہ گردی کی جائے؟ اسلام ہنسک ورود کی بالکل اجازت نہیں دیتا، لیکن اتی سروتر ورجتے، جب اتی ہو جاتی ہے کسی بھی چیز کی، جب بہت زیادہ جاتی ہو جاتی ہے کسی بھی چیز کی، تو اس کو سختی سے دبانے کی بھی اجازت ہے۔ طارق فتح ہوں یا کوئی بھی ہوں، اس کے ساتھ جو اس طریقے سے مخاطب ہوں اور اس کی جو ہے وہ ذاتیات پر اس طریقے سے آ جائیں کہ اس کی بیٹی کی عصمت کو بھی جو ہے وہ اچھال دیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ کوئی بھی اگر اسلام کا بارے میں برا بھلا کہے تو اس کو بھی برا بھلا کہنے کے لیے منع کیا گیا ہے، اور ایسا لوگوں کو اگنور کرنا چاہیے۔ ایسا کسی کا بارے میں گالی دینا، برا بھلا کہنا اسلام اجازت اس کا نہیں دیتا ہے۔ ایبسولوٹ ٹروتھ اور انٹلیکٹ اور انٹیگریٹی جو ہے، یعنی سچ اور صرف سچ، اس پہ جہاں چاہے ہماری کمیونٹی گولی دے دیتی ہے، جلیبی کھلا دیتی ہے اور گول مول بات ہو جاتی ہے، تاکہ ہم سچ فیس نہ کر سکیں کہ ہماری وہ سوچ جس کے تحت ہم 12 سال کی بچیوں کو بیچ رہے ہیں گلف عرب سٹیٹس میں، 15 سال کی لڑکیوں کی شادیاں کرا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے یا پڑھائیں گے، اور مولانا صاحب آ کے ہمارے شو پہ کہتے ہیں کہ پیدا ہونے سے موت تک ہماری گرفت ہے آپ پہ۔ اب سنیں ان لوگوں کا سوال جو کچھ لوگ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں اور وہ لوگ جو بالکل اختلاف نہیں کرتے۔ میں طارق فتح سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، ایک روزہ نہیں رکھتے، آپ کسی کی مدد نہیں کرتے، آپ صرف آ کر کے بس تنقید کرتے ہیں اسلام کے اوپر، تو کیا دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف ایک ہی مذہب پہ آپ تنقید کریں؟ بیلنس یہ ہوتا ہے کہ ہر مذہب کی جو خرابیاں ہیں وہ بھی بتائیے، ہر مذہب کی جو خوبیاں ہیں وہ بھی بتائیے۔ خرابیاں بتانا اچھی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن خوبیاں بتانی چاہیے آپ کو۔ تو اول تو ایک بات ہے، دوسری بات یہ میں نے طارق صاحب آپ سے جو تاج والے پروگرام میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھیے آپ کی مٹی ہے پاکستان کی، اس مٹی کو وہیں کی مٹی میں ملنا چاہیے۔ ہندوستان کی مٹی میں اگر یہ مٹی مل جائے گی تو یہ کئی صدیوں تک یہ مٹی ناپاک رہے گی۔ ارے منور رانا صاحب، کبھی کبھار کتاب بھی پڑھ لیا کریں جو الٹی ہاتھ سے شروع ہوتی ہے، ہوم ورک کر لیا کریں، ہر دفعہ شاعری نہیں کیا کریں، اس میں کچھ نہیں رکھا۔ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہندوستان کا جنم ہی سندھو میں ہوا اور میں سندھو کا پیدائش ہوں۔ آپ تو چھوڑ آئے سب کچھ اور ایک اپنی بنا لی گنگا جمنا کی تہذیب، اور دوسروں کو الزام لگا رہے ہیں کہ وہ ہندوستانی نہیں ہیں۔ ارے سر جانے دیجئے، سب کو پتا ہے۔ غالب کا ایک مشہور شعر ہے، حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں، حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوح گھر کو میں جس کے گھر میں آپ تشریف لائے ہیں عزیز دوست، پروفیسر مرغوب بانحالی ہوں، سری نگر میں رہ رہا ہوں اور قلم کار ہوں۔ تو یہ شعر غالب کا اس بات پہ یاد آ گیا کہ طارق فتح اور انٹالرنس اس کے خلاف، آپ بیل مجھے مار آپ نے سنا ہے اردو میں۔ ارے صاحب جو جذبات اکسائیں اور مذہبی جذبات میں دخل دیں اور پھر آپ کہیں ٹالرنس کیوں نہیں ہے جی؟ ٹالرنس کی حد ہوتی ہے کہ آپ بیل مجھے مار والا کا سلسلہ نہ کریں۔ مرغوب صاحب، آپ تو جموں کشمیر سے ہیں، جن لوگوں نے ہندوستان کی سینا کو نہیں چھوڑا اور ان پہ پتھراؤ کیے اور ان کے خلاف نعرے لگائے، وہ میرے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو آپ سے تو توقع یہ ہے کہ آپ اسی قسم کی بدتمیزی کریں گے، جیتے رہیے۔ طارق فتح صاحب یہ بتائیں کہ وہ اسلام میں بادشاہت کو اسلام مانتے ہیں یا بادشاہت کو اسلام میں حجت مانتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو اسلام مانتے ہیں؟ پہلے وہ اس کو کلیئر کریں کہ وہ اسلام سمجھتے کس کو ہے آخر۔ عمیر بیٹا، میں اسلام کو توحید سے جوڑتا ہوں، قرآن سے جوڑتا ہوں۔ بادشاہت، خلافت، مولانا گیری، آیت اللہ، یہ تمام لوگ اور یہ تمام مردوں کی لکھی ہوئی شریعت اور تمام کتابیں جو قرآن کے بعد آئیں
اور جب قرآن میں کہہ دیا کہ آج ہم نے ختم کر دیا مذہب تمہارے لیے، جن لوگوں نے اس کے بعد جو کچھ لکھا ہے اس پہ نگاہ کڑی رکھنی چاہیے. اور میرا اسلام بالکل سیدھا ہے، جو قرآن کے اصول پہ ہے کہ سچ اور صرف سچ. بادشاہت کا جہاں تک تعلق ہے وہ لعنت ہے اسلام کی. میرٹھ سے میں آفاق احمد خان آپ سے مخاطب ہوں. میں یہاں مائنورٹی ایجوکیشنل ایسوسیشن، ایک مسلم تعلیمی درسگاہوں کی ایک سنستھا ہے، اس کا جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. لیکن بنیادی طور پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہم بھارت کے رہنے والے ہیں. بھارت جو گاندھی کا بھارت ہے، جو گوتم بدھ کا بھارت ہے، جو چشتی کا بھارت ہے، یہاں وائلنس، ہنسا کسی قیمت پہ برداشت نہیں کی جا سکتی. اگر طارق فتح صاحب پر کوئی حملہ ہوا ہے تو یقیناً اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. ہمیں ہنسا میں وشواس ہمارا نہیں ہے، ہم بھارتی ہیں، ہم اہنسا کے پجاری ہیں، نمبر ایک بات. لیکن فتح صاحب کو اپنی لمٹ میں رہنا چاہیے. ان کو وہ لکشمن ریکھا نہیں لگنی چاہیے جس سے لوگ ناراض ہوں اور ان کے دل دکھ ہے. آفاق بھائی، تھوڑی بہت بڑے بڑے لوگوں کے نام بتایا آپ نے، اس کے بعد دھمکی دے دی آپ نے مجھے. بھیا یہ ہندوستان ہے، یہاں جمہوریت ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اور یہاں پہ تیمور، غوری، بلبن، خلجی کے فالوور کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ طارق فتح سے کہیں کہ لمٹ میں رہیں. بھیا جس کو لمٹ میں رہنے کی تنقید کرتے ہو وہ چلے جائیں سعودی عربیہ، ایران، پاکستان، افغانستان، صومالیہ. بہت سارے ملک ہیں جہاں آپ کے لمٹ کی جو آپ کو لذت چاہیے وہاں آپ کو مل جائے گی. ہندوستان آزاد ملک ہو گیا ہے. ہندوستان پہ تیمور، بلبن، خلجی کی حکومت کبھی نہیں آئے گی، نہ دارا شیکو کی یہاں گردن کٹے گی. آزاد ہند، جے ہند. اللہ پاک سے لوگ ڈریں کہ کس مذہب کو لے کے کون کہاں چلا. اور ہماری جہاں تک فتح کے فتوے پہ بات ہے، ہم نے پہلے دن سے کہا کہ ایک اللہ کا اسلام ہے اور ایک ملا کا اسلام ہے. جس کو ہمیں تفریق کرنی ہے، جس کو تفریق ہے وہ ہم سے آ کے بات کرے اس شو پہ. اور اگر نہیں بات کر سکتے تو ہمارا شو نہ دیکھیں. قتل کا دھمکا دینا، بالکل غلط ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اگلے ہفتے آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے ایک نئے مدعے کے ساتھ. اس وقت تک کہ ہمیں اجازت دیجیے. فی امان اللہ. خدا حافظ.